السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کار چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے شان رسالت میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والوں کا عبرت ناک انجام۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک عادل اور متقی بادشاہ تھا۔ رات کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور نوافل پڑھنے میں گزار دیتا۔ 557 ہجری میں ایک شب نماز تہجد ادا کرنے کے بعد ذرا لیٹا ہی تھا کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کرنجی آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، فوراً اٹھے، وضو کیا، نوافل پڑھے اور پھر دوبارہ لیٹ گئے۔ دوسری مرتبہ آنکھ لگی تو پھر دوبارہ یہی خواب آیا۔ پھر جاگے اور وضو کر کے نوافل پڑھے۔ جب تیسری مرتبہ لیٹے تو پھر وہی خواب دکھائی دیا۔ فوراً اٹھے اور کہنے لگے اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی وقت رات کو اپنے خادم کو اپنے متقی اور سہل وزیر جمال الدین اصفہانی کو بلوانے کے لیے بھجوایا۔ وزیر آیا تو سلطان نے اپنی کیفیت بیان کی۔ وزیر نے عرض کیا کہ ضرور مدینہ منورہ میں کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا ہے، فوراً وہاں چلیے اور بہتر ہوگا کہ اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت مال و متاع اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تیز رفتار اونٹوں پر اپنے خدام کی معیت میں مدینہ منورہ کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے اور مصر سے مدینہ منورہ کا سفر تیز رفتاری کے ساتھ طے کر کے 16 دن کے بعد شام کو عصر کے وقت مدینہ منورہ کی مقدس زمین پر قدم رکھا۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے سلطان اور ساتھیوں نے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، نہایت عجز و انکساری سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر نوافل ادا کیے، روزہ اطہر پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کیا۔ اس کے بعد فارغ ہو کر مدینہ منورہ کے حالات کا جائزہ لیا تو بظاہر حالات معمول کے مطابق نظر آئے۔ سلطان نہایت متفکر ہوا۔ سلطان مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ امیر مدینہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان نے اپنے وزیر جمال الدین اصفہانی کے مشورہ سے امیر مدینہ کو اعتماد میں لیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس پر امیر مدینہ نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل اس طرح ممکن ہے کہ لوگوں کو دعوت عام دی جائے اور اس میں تمام اہل مدینہ کو مدعو کیا جائے اور لوگوں کو بادشاہ کی طرف سے تحائف بھی دیے جائیں۔ اس طرح دعوت میں وہ دونوں آدمی جن کی شکلیں سلطان کو خواب میں دکھائی گئی ہیں آئیں گے اور آپ ان کو پہچان لیں گے۔ سلطان کو یہ تجویز پسند آئی۔ فوری طور پر اس دعوت کا اعلان کیا گیا اور اعلان کیا کہ اہل مدینہ پر بادشاہ کی جانب سے بخشش اور اموال بھی تقسیم ہوں گے۔ اگلے دن اہل مدینہ دعوت میں آئے مگر سلطان کو اپنے مطلوبہ دونوں آدمی کہیں نظر نہ آئے۔ سلطان کے بار بار پوچھنے پر کوئی ایسا شخص تو نہیں جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ معززین شہر نے سوچ و بچار کے بعد بتایا کہ 2 اہل مغرب دعوت میں شریک نہیں ہوئے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ دونوں نہایت صالح عبادت گزار ہیں، سارا دن لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، لوگوں پر بے حد سخاوت کرتے ہیں۔ سلطان کے حکم پر مذکورہ آدمی لائے گئے تو سلطان نے پہلی ہی نظر میں شناخت کر لیا کہ یہ وہی مطلوبہ آدمی ہیں۔ انہوں نے سلطان کے دریافت کرنے پر بتایا کہ وہ قریب ایک سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور حج کے بعد روزہ اطہر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا تھی تو یہاں ہی قیام کر لیا۔ سلطان دونوں کو وہیں چھوڑ کر خود ان کی رہائش گاہ پر گئے۔ دیکھا ایک معمولی حجرہ
اس پر معمولی حجرہ کے فرش پر چٹائی بچھی ہوئی ہے، طاق میں قرآن مجید ہے، کونے میں روزمرہ کے استعمال کی کچھ چیزیں پڑی ہیں۔ اچانک سلطان کے دل میں خیال آیا تو اس نے چٹائی پر بچھا ہوا مصلح الٹ دیا۔ اس کے نیچے ایک پتھر تھا، پتھر کو ہٹایا تو نیچے ایک سرنگ برآمد ہوئی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور دور تک چلی گئی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر تک جا پہنچی تھی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کا کچھ حصہ بھی نظر آتا تھا۔ اسی وقت سلطان نے دونوں لعنتیوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے حقیقت حال دریافت کی۔ انہوں نے اقبال جرم کرتے ہوئے بتایا کہ وہ روم کے رہنے والے نصرانی ہیں اور ان کو نصرانی بادشاہوں نے کثیر مال و دولت دے کر اس مقصد کے لیے مدینہ منورہ بھجوایا تھا کہ کسی بھی صورت میں بارگاہ نبوت میں داخل ہو کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد نورانی نکال کر لے آئیں۔ اس مقصد کے لیے وہ بدبخت رات کو سرنگ کھودتے، دن نکلنے سے پہلے سرنگ سے نکلنے والی مٹی مشکوں میں بھر کر جنت البقیع کے مضافات میں ڈال آتے، سارا دن ان مشکوں میں پانی بھر کر لوگوں کو پلاتے تاکہ مدینہ کے لوگ ان سے خوش رہیں اور ان پر شک نہ کریں۔ یہ واقعہ سن کر سلطان نور الدین زنگی پر رقت طاری ہو گئی، دیر تک زار و قطار روتے رہے۔ اسی وقت سلطان نے دونوں بدبختوں کے سر قلم کر دینے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کے سامنے سلطان نے اپنی موجودگی میں جلاد کو دونوں کے سر تن سے جدا کرنے کا حکم دیا۔ جلاد نے فوراً اپنی تلوار سے دونوں کے سر گردن سے جدا کر کے دور پھینک دیے۔ اسی طرح یہ گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی مقدس زمین پر کچھ دیر خون میں لت پت تڑپنے کے بعد جہنم واصل ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنی نگرانی میں روزہ اطہر کے ارد گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا، پھر اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا ڈال کر اسے سطح زمین تک بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کسی کو قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی ناپاک جسارت نہ ہو۔ گنبد خضراء اسی مقصورہ کی بنیادوں پر قائم ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔